اللہ وکفا وسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الذین هم خلاصۃ العرب العربا وخیر الخلائق بعد الانبیاء اما بعد اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک ورسولک وصلی کذالک علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی الملائکۃ المقربین وعلی عباد اللہ الصالحین اجمعین الی یوم الدین۔ گرامی قدر برادران اسلام، ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں جس وقت عقیدہ ختم نبوت کے خلاف قادیانی طبقہ نے بغاوت کا ارتکاب کیا تو اس وقت قادیانیت کے احتساب کا عمل بھی تقریباً ساتھ شروع ہو گیا۔ اس وقت ہمارے حضرت مولانا رحمت اللہ کرانوی، آپ حضرات علماء ہیں، جانتے ہیں کہ ان کا بہت بڑا نام ہے، اپنے زمانے میں سب سے بڑے مناظر اسلام شمار ہوتے تھے، اور یہ زمانہ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کا زمانہ تھا۔ تو حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے حضرات کے ہوتے ہوئے اتنے بڑے قدہ والا آدمی کسی بھی طرح وہ مناظرے میں حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی اور مولانا رحمت اللہ کرانوی کو دیکھا جائے تو دیانتداری کی بات ہے کہ یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ کن کا پلہ بھاری ہے۔ یہ اتنے بڑے آدمی تھے۔ حضرت مولانا احمد علی محدث سہارنپوری، حضرت مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی، یہ تین حضرات کے میں نے نام لیے ہیں۔ مولانا احمد علی محدث سہارنپوری، مولانا رحمت اللہ کرانوی اور مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی، یہ تینوں حضرات براہ راست حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے شاگرد تھے۔ سب سے پہلے مرزا قادیانی کے خلاف جن حضرات نے فتویٰ دیا ان میں یہ حضرات بھی شامل تھے۔ ایک حضرت مولانا غلام دستگیر صاحب تھے، حضرات لدھیانہ کے حضرات علماء کرام تھے۔ یہ وہ بنیادی حضرات ہیں جنہیں بالکل ابتدا میں اللہ رب العزت نے قادیانیت کے خلاف کام کرنے کی، فتویٰ دینے کی، کلمہ حق کہنے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی۔ آپ میں سے بہت سارے دوست ایسے ہوں گے کہ انگریز کے زمانے میں جن حضرات علماء کرام نے جہاد کیا تھا ان میں ایک بڑا نام ہے حضرت مولانا فضل حق خیر آبادی کا۔ حضرت مولانا فضل حق خیر آبادی جیسے آدمی نے بھی مرزا قادیانی کے خلاف ایک رسالہ شائع کیا تھا۔ میں درخواست کرتا ہوں، یہ ہمارے جن حضرات کا میں نے تذکرہ کیا، ان حضرات کے کام کی نوعیت وہ انفرادی تھی۔ اپنے اپنے طور پر سارے حضرات لگے رہے، آگے چل کر
قادیانیت کے خلاف جماعتی سطح پر احتساب کا عمل حضرت مولانا سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانہ میں حضرت مولانا سید محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر شروع ہوا تھا۔ حضرت شاہ صاحب نے سید انور شاہ صاحب کشمیری نے فرمایا کہ چونکہ قادیانیت نے اب ایک گروہ اور جماعت کی شکل اختیار کر لی ہے، ابتدا میں تو مرزا قادیانی کا فتنہ وہ شخصی فتنہ تھا، اب یہ جماعتی اس نے رنگ اختیار کر لیا ہے، تو فرد کا مقابلہ فرد کرتا ہے، جماعت کا مقابلہ جماعت کرتی ہے۔ تو حضرت سید انور شاہ صاحب کشمیری کے فرمانے پر حضرت مولانا عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مجلس احرار اسلام کے نام پر اس کام کا آغاز کیا۔ حضرات علماء کرام اس زمانے میں حضرت مولانا محمد حیات صاحب، حضرت مولانا لال حسین اختر، ایک مولانا عبد الکریم صاحب تھے مباہلہ امرتسر کے، اور ایک اور نام ہے مولانا عنایت اللہ صاحب چشتی، یہ کالا باغ میاں والی کے تھے، لیکن مجلس احرار اسلام کے پلیٹ فارم پر قادیانیوں کے خلاف کام کرنے کے لیے یہ قادیان میں گئے۔ حضرت مولانا محمد حیات اور حضرت مولانا لال حسین اختر، حضرت مولانا لال حسین اختر تو براہ راست حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری اور حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے کسب فیض کیا۔ حضرت مولانا لال حسین اختر رحمۃ اللہ علیہ کو یہ اعزاز حاصل تھا کہ حضرت مولانا سید انور شاہ صاحب کشمیری نے اپنی زندگی میں جو آخری کتاب رد قادیانیت کی لکھی، اس میں انہوں نے مولانا لال حسین اختر کی کتابوں کے حوالے دیے ہیں۔ یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ ہمارے زمانے میں مودودی صاحب کا حضرات علماء کرام کے ساتھ اختلاف ہوا، تو حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا لال حسین اختر کو یہ لکھ کر دیا تھا کہ میری طرف سے آپ کے ساتھ تصفیہ اور گفتگو مولانا لال حسین اختر کریں گے، ان کی فتح میری فتح ہوگی، ان کی شکست میری شکست ہوگی۔ یہ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا لال حسین کو سرٹیفکیٹ جاری کیا تھا۔ میرے بھائیوں، میں اللہ رب العزت کی یہ اللہ تعالیٰ دلوں کے راز جانتے ہیں کہ میں اس وقت آپ حضرات کے سامنے اپنی بڑائی نہیں بیان کر رہا، تحدیث نعمت کے طور پر عرض کرتا ہوں کہ جماعتی سطح پر سب سے پہلے جن لوگوں نے قادیانیت کے احتساب کا کام شروع کیا، جن میں دو بڑے نام حضرت مولانا محمد حیات اور حضرت مولانا لال حسین اختر کا میں نے ذکر کیا، اللہ رب العزت نے مجھے یہ سعادت بخشی اور میں اسے اپنے لیے ذخیرہ آخرت سمجھتا ہوں کہ ان دونوں حضرات کی شاگردی کا اللہ تعالیٰ نے مجھے اعزاز بخشا ہے۔ میرے حضرات، مجھے آپ حضرات کی آج کی اس مجلس میں درخواست کرنا ہے کہ حضرت مولانا سید محمد انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر
ان حضرات نے وہاں قادیان کے اندر کام کا آغاز کیا تھا۔ پاکستان بننے کے بعد پھر کچھ عرصہ چنیوٹ میں بادشاہی مسجد میں اور ملتان میں یہ مجلس تحفظ ختم نبوت کے نام پر اس کام کا آغاز کیا گیا۔ میں درخواست کرتا ہوں آپ دوستوں سے کہ ہر سال اسی طرح رد قادیانیت کے نام پر مختلف جگہ ان اجتماعات کا اہتمام ہوتا تھا۔ مثلاً حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں اس زمانے میں قرآن مجید کی دورہ تفسیر ہوتا تھا۔ پھر ان کے بعد آگے چل کر دورہ تفسیر حضرت مولانا محمد عبداللہ درخواستی کے ہاں، حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب کے ہاں، مختلف مقامات پر جو قرآن مجید کے دورے ہوتے تھے تو اس میں ہمارے حضرات کو باقاعدہ بلایا جاتا تھا۔ کہیں پر حضرت مولانا لال حسین اختر تشریف لے جاتے، کہیں پر حضرت مولانا محمد حیات صاحب، اور یہ ان دورے کی کلاسوں کے دوران میں 15 20 دن وہاں پر یہ حضرات قیام کرتے اور رد قادیانیت جو علماء کرام دورہ تفسیر پڑھنے کے لیے آتے انہی ساتھ میں رد قادیانیت کی تیاری بھی کرا دی جاتی۔ یہ بہت عرصہ تک اس طرح رہا۔ ملتان ختم نبوت کے دفتر میں ہماری ایک سالانہ کلاس لگتی تھی رد قادیانیت پر۔ 2 4 10 دوست جمع ہو گئے تو 4 5 مہینے مسلسل انہی رد قادیانیت پر علماء کو تیاری کرا دی جاتی۔ کبھی کلاس میں 5 ساتھی ہوتے، کبھی 10 ساتھی ہوتے، لیکن ہر سال اللہ کا فضل ہے کہ یہ سلسلہ چلتا رہتا۔ آگے چل کر جس وقت ہمارے حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے، حضرت مولانا محمد عبداللہ درخواستی بھی، تو وہ جو دورہ حدیث کی، دورہ تفسیر کی پہلی آب و تاب تھی وہ برقرار نہ رہی، تو پھر یہ طے کیا گیا کہ اب مستقل جو ہے وہ ختم نبوت کے حوالے سے ہی کلاس کا آغاز کر دیا جائے۔ چنانچہ وہ جو قادیان سے کام شروع ہوا تھا، آگے چل کر یہ وقت خود مسائل پیدا کرتا ہے اور وقت ان مسائل کی طرف حالات ان مسائل کی طرف دینی قیادت کو متوجہ بھی کرتے ہیں اور وہ حالات کو سامنے رکھ کر نئے فیصلے بھی کرتے ہیں۔ چنانچہ پھر یہ اس طرح کی کلاس کا اہتمام کیا گیا۔ اس زمانے میں ہمارے ملک عزیز میں جو کام کرنے والی جماعتیں تھیں ان میں ایک بڑا نام تنظیم اہل سنت کا تھا۔ یہ تنظیم اہل سنت کے بانی حضرات میں حضرت مولانا سید نور الحسن شاہ صاحب بخاری، حضرت عبدالرحیم خان سردار عبدالرحیم خان پتافی اور حضرت مولانا دوست محمد قریشی، حضرت مولانا عبدالستار توسوی، ان حضرات کے ہاں پھر رد جو ہے وہ عقائد پر دورہ ہوتا تھا۔ تنظیم اہل سنت کے ہاں میں ملتان، وہاں پر بھی ہمارے حضرات تشریف لے جاتے تھے اور 2 دن 4 دن 10 دن باری باری جیسے وہ حضرات کہتے تو رد قادیانیت پر ان کی تیاری کرائی جاتی۔ میں آپ دوستوں کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ پھر تنظیم اہل سنت کے ساتھ یہ طے کر لیا گیا
کہ آپ وہ 15 شعبان سے شروع کرتے تھے اور اس کو وہ 27 رمضان المبارک تک لے جاتے تھے، تو ان کے ساتھ یہ طے کر لیا گیا کہ شعبان کے جتنے دن ہیں 15 وہ مجلس تحفظ ختم نبوت کو دے دیے جائیں۔ تو ملتان ختم نبوت کے دفتر میں ان 15 دنوں میں کلاس کا خورد و نوش، ان کی رہائش، ان کا داخلہ، ان کی کتابیں، ان کی پڑھائی کا انتظام یہ مجلس تحفظ ختم نبوت کرے گی۔ ادھر چاند نظر آیا، ادھر یہ ساری کلاس تنظیم اہل سنت کے دفتر کے اندر چلی جائے گی۔ تو کچھ عرصہ 2 4 5 سال اس طرح بھی ہم نے اس کلاس کا آغاز کیا۔ آگے چل کر پھر یہ دیکھا کہ یہ 15 دن کم ہیں، کم از کم 20 دن ہونے چاہیے، تو پھر ملتان میں ہی وہی کلاس مستقل بنیادوں پر شروع کی گئی۔ تنظیم اہل سنت کا نظم اپنا، مجلس تحفظ ختم نبوت کا اپنا، لیکن باہمی ایک دوسرے کے ساتھ، کیونکہ حلیف جماعتیں تھیں، ایک دوسرے کے ساتھ کام کے سلسلے میں تعاون تھا، ایک دوسرے کے ساتھ مدد مقصود تھی، تو یہ طے کر لیا کہ جس وقت مجلس ختم نبوت کی کلاس فارغ ہوگی، اگر اس میں سے طلباء تنظیم کے دفتر کے اندر جانا چاہیں تو تنظیم نے کہا کہ ہمارے دروازے کھلے ہوں گے، جتنے ساتھی آپ حضرات سے فارغ ہو کر ہمارے ہاں داخلہ لیں گے ہم ان کو داخل کریں گے۔ تو پھر کچھ عرصہ اس طرح بھی چلتا رہا۔ اس زمانے میں حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی، حضرت مولانا محمد امین اکاڑوی، حضرت مولانا عبد الرحیم اشر، یہ اس سطح کے ہمارے حضرات اس کلاس کو پڑھاتے تھے۔ اللہ رب العزت نے کرم کا معاملہ کیا کہ 1974 میں جس وقت قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا، تو پھر یہاں چناب نگر میں ابتداءً یہ ہمارے کمرے بن گئے اور کام کا آغاز ہوا۔ تو ہمارے ابھی تک یہ برآمدہ بھی نہیں بنا تھا، حتیٰ کہ مسجد کا یہ برآمدہ بھی نہیں بنا تھا، صرف ہال کی چھت ڈلی تھی۔ یہ آج سے 26 سال پہلے کی بات عرض کر رہا ہوں۔ تو اس زمانے میں ہمارے حضرات نے یہ طے کیا کہ اب پہلے تو باہر رہ کر کام کرتے تھے، اب قصہ زمیں برسر زمیں، اب یہ موقع ہے کہ ہمیں یہ کلاس جناب نگر کے اندر منتقل کرنی چاہیے۔ مجھے یاد ہے کہ سب سے پہلی کلاس کا جو یہاں پر آغاز کیا گیا آج سے 26 سال تقریباً پہلے، اس کلاس میں بڑی مشکل کے ساتھ 100 ساتھیوں کا داخلہ تھا۔ اگلے سال کچھ زیادہ ہو گئے، کسی سال کم ہو گئے، کسی سال زیادہ ہو گئے، تو پھر ایسا بھی موقع آیا کہ 400 500 تک اس کی تعداد پہنچ جاتی۔ اور ہم نے بھی ہمیشہ ہر دور میں چوٹی کے حضرات کو کے متعلق کوشش کی کہ وہ مختلف موضوعات پر عقائد کے حوالے سے تشریف لاتے رہیں اور ہمارے کورس کے شرکاء کو کی رہنمائی کرتے رہیں، خدمت کرتے رہیں۔ اور یہ نظم کو ہم نے اپنے طور پر ایسا ٹائٹ کرنے کی کوشش کی کہ مثلاً جو ساتھی ہیں اتنے دن داخلہ ہوگا، پہلے دن جو ساتھی آئیں گے تو ٹھیک 8 بجے ہم پڑھائی کا آغاز کر دیں گے۔ آپ حضرات کو یہ خوشی حاصل ہوگی کہ پورے 26 سال کے عرصہ میں ایک دن بھی ہم نے اس کا تخلف نہیں ہونے دیا۔ پہلے دن ٹھیک 8 بجے کلاس شروع ہو جانی ہے اور وہ پھر سلسلہ چلتے رہنا ہے۔ اسی نظم کو بہتر کرنے کا یہ ہوا
کہ اب اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے کہ کراچی سے لے کر خیبر تک پورے ملک میں ان چھٹیوں کے اندر مختلف موضوعات پر جو کلاسیں لگتی ہیں، آپ حضرات جو ٹاپ کی کلاسیں پورے ملک کے اندر شمار کی جاتی ہیں، آپ حضرات کی کلاس بھی یقیناً انہی کلاسوں کے اندر شامل ہے۔ اور اس کا باعث صرف یہ ہے کہ نظم کی پابندی، بہتر سے بہتر بنانا۔ آپ حضرات یہ خوشی محسوس کریں گے، مجھے میرے ساتھی بتا رہے تھے، ابھی میں نے ان سے پوچھا کہ کتنے ساتھی ہو گئے، تو انہوں نے کہا کہ 400 سے بھی اوپر داخلہ چلا گیا ہے، اور یہ ابھی پہلا سبق ہے، اور اللہ تعالیٰ کو منظور ہے تو انشاءاللہ آج کل سے کراچی کا وفد چلا ہے، اور وہ 400 سے زیادہ وہ ساتھی ہے۔ ان کے یہاں پہنچنے پر اللہ رب العزت کو منظور ہے، اگر آپ 400 ہیں اور 400 وہ مل گئے تو آج آپ کا جو دوسرا سبق ہونا ہے، جتنی آپ حضرات کی حاضری ہے وہ انشاءاللہ اگلے سبق پر ظہر کے بعد والے پیریڈ پر وہ 2 چند ہو جائے گی آپ حضرات کی حاضری۔ میری اس ضمن میں آپ سب حضرات سے درخواست ہے کہ آپ حضرات کو اس سے بہتر آسائش گھر مل سکتی تھی، آپ حضرات کو اس سے بہتر رہائش اور خوراک گھر مل سکتی تھی۔ آپ حضرات نے وقت کی قربانی دی، روکھی سوکھی کھانی ہے، مسافری کی زندگی گزارنی ہے۔ اگر آپ دوست اتنی محنت کے بعد، اتنی ایثار اور قربانی کے بعد یہاں پر تشریف لائے ہیں، تو میں محض آپ دوستوں کی خیر خواہی کی خاطر آپ سب حضرات سے درخواست گزار ہوں کہ آپ حضرات اپنے وقت کو ضائع ہونے سے بچائے۔ آپ کا خالی یہاں پر بیٹھے رہنا، کلاس کے اندر حاضر ہونا، یقین فرمائیے کہ انشاءاللہ کسی بھی طرح اللہ رب العزت اسے بے فائدہ نہیں فرمائیں گے، فائدے کا باعث ہی ہوگا۔ آپ حضرات اس کا اہتمام کریں گے۔ دوسرا یہ کہ داخلے کے لیے آپ حضرات کو اندازہ نہیں ہے کہ اس کلاس کو اس طرح اٹھا کر یہ یہاں تک پہنچانا، اس کے لیے کتنی ربع صدی سے بھی زیادہ عرصہ ہمیں محنت کرنی پڑی۔ اللہ تعالیٰ کی عنایت اور توفیق کے ساتھ اب ہم یہاں پر پہنچے ہیں۔ تو میری بھائیوں، میری آپ سب حضرات سے درخواست ہے کہ آپ اندازہ نہیں فرما سکتے کہ دشمن نے کس کس طرح اس کو رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی۔ آپ حضرات کو بالکل اندازہ نہیں ہے کہ آپ جس وقت اس خطے میں قدم اٹھاتے ہیں، اپنے دشمن سے پوچھیں کہ آپ کا ایک ایک قدم ان کے سینے کے اوپر پڑتا ہے، اور وہ آپ کے بوجھ کو اتنا، آپ کے وزن کو اتنا محسوس کرتے ہیں۔ رکاوٹیں ڈالی گئی، ایسے بھی ہوتا تھا 20-20 25-25 پولیس والے ادھر ادھر کھڑے ہیں، ایک ایک آدمی کی تلاشی لے کر یہاں ان کو داخل ہوتے تھے ساتھی۔ رات کو گئے ہیں، اگر میں گیا ہوں یہاں سبق پڑھایا، دوران میں پتہ قریب کے اندر ایک اور کوئی جلسہ ہے، ان دوستوں کے ساتھ وعدہ کر لیا، میں جلسے پر گیا، رات 1 بجے واپس آیا، پولیس والوں کے سامنے گیا ہوں، ان کو پتہ ہے کہ میں اس نظم کا حصہ ہوں، لیکن اگر رات کے 1 بجے بھی انہوں نے ہمیں روکا
کہ گاڑی کی ڈگی چیک کرائیں تو ہم نے کبھی محسوس نہیں کیا، خود بھی کھڑے ہو گئے کہ ہماری بھی تلاشی لے لو اور ہماری گاڑی کی ڈگی کی بھی آپ حضرات تلاشی لے لیں۔ اس ٹھنڈے میٹھے ہمارے طرز عمل کا آگے چل کر قدرت نے ہمیں نتیجہ یہ دیا کہ ہمارے متعلق خود گورنمنٹ میں جو قادیانی غلط فہمی پھیلاتے تھے، ہمارے اس طرز عمل کی وجہ سے وہاں صفائی ہوتی گئی۔ خود گورنمنٹ یہ سوچنے پر مجبور ہوئی کہ یہ اصول کے لوگ ہیں، تمام تر کام قانون کے دائرے کے اندر کرتے ہیں، ان کا تعلیم کا مزاج ہے تخریب کا، گالی اور گولی، یہ ان کے مزاج کے خلاف ہے۔ ہمارے اس طرز عمل کی وجہ سے آج آپ کو اللہ رب العزت نے ایسا موقع میسر کیا ہے کہ آپ آزادی کے ساتھ یہاں پر بیٹھے ہیں اور ایک بھی گورنمنٹ یا قادیانیوں کا کوئی نمائندہ آپ کی نگرانی نہیں کر رہا۔ جس وقت قادیان میں ہماری کانفرنس پہلے قادیان میں ہوتی تھی، پاکستان بننے کے بعد چناب نگر خالصتاً قادیانیوں کا تھا، تو یہاں پر مسلمان نہیں آ سکتے تھے۔ قادیانیوں کا یہاں پر جلسہ ہوتا تھا، ہماری چنیوٹ کے اندر ختم نبوت کی کانفرنس ہوتی تھی۔ میں درخواست کرتا ہوں کہ جس وقت قادیانیوں کو 1974 میں غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا، اس کے بعد پھر سب سے پہلے ریلوے اسٹیشن پر، اس سے پہلے بلدیہ میں ایک تھڑے کے اوپر ہم نے، مسلمانوں کی کوئی مسجد نہیں تھی، تھڑے پر کہ ایک عالم صاحب مقرر ہوئے، منیر احمد لغاری ان کا نام تھا، اور چونکہ اس زمانے میں جو ہے وہ جمعے کو چھٹی نہیں ہوتی تھی، تو جمعہ بھی وہ عدالت کے ٹائم میں آ جاتا تھا، تو وہاں ان کی عدالت میں جمعے کا آغاز کیا گیا۔ یہ آپ حضرات کا مسجد، مدرسہ، دوسرے ادارے کوئی چیز نہیں تھی، اس طرح کر کے وہاں پر کام کا آغاز کیا گیا، اور ہم نے اپنی چنیوٹ کی کانفرنس کو جاری رکھا۔ ریلوے اسٹیشن پر ہماری مسجد بن گئی، لیکن مسجد کے باوجود ہم نے یہ اعلان نہ کیا کہ ہم اپنی کانفرنس چناب نگر لے جا رہے ہیں۔ ہمارے ذہن کے اندر صرف یہ تھا کہ ماحول ایسا بنا دو کہ خود گورنمنٹ یہ سمجھے کہ ان کے آنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، تو بجائے اس کے کہ ہم درخواستیں کریں، میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں، قادیانیوں نے جلسے کا اعلان کیا، ہماری چنیوٹ کے اندر کانفرنس تھی، اتفاق سے ان دنوں درمیان میں ایک جمعہ آ گیا، تو کسی کو کہے سنے بغیر، جمعہ تو اسٹیشن والی مسجد پر ہونا تھا، ہم نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ چپکے سے آپ حضرات وہاں اسٹیشن تشریف لے جائیں اور جمعہ ہم نے اسٹیشن پر پڑھنا ہے۔ حضرات ادھر شہر کے اندر قادیانیوں کا جلسہ ہو رہا ہے، شہر کے وسط کے اندر آپ حضرات کا جمعہ ہے۔ حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی، حضرت مولانا عبدالستار تونسوی، حضرت مولانا خواجہ خان محمد، حضرت مولانا تاج محمود، اپنے اپنے طور پر سبھی نے طے کر لیا کہ ہم نے جمعہ اسٹیشن پر پڑھنا ہے۔ تو اگلے اللہ تعالیٰ نے کرم کا معاملہ یہ کیا کہ مسجد کا ہال بھر گیا، برآمدہ بھر گیا، صحن بھر گیا، ریلوے کے سامنے کی زمین جو ہے پلاٹ وہ بھر گیا، اور حد نظر تک انسانوں کا اجتماع، ہم نے شہر کے اندر چیونٹی کو بھی نقصان نہیں پہنچایا اور اتنا بڑا اجتماع کر لیا اور بغیر منظوری کے کر لیا۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ قادیانیوں کا وہ جو پروپیگنڈا تھا کہ مسلمان یہاں آئیں گے تو فساد ہوگا، ہم نے گورنمنٹ کو باور کرا دیا کہ ہمارے آنے سے یہاں فساد نہیں ہوگا، حق کی تبلیغ ہوگی۔
اگلے سال پھر ربیع الاول میں جلسہ تھا، ہم نے اسٹیشن والی مسجد کا اعلان کر دیا کہ ہمارا جو ہے وہ جلسہ اسٹیشن پر ہوگا۔ قادیانیوں نے درخواستیں دیں، از خود ہمیں گورنمنٹ نے کہہ دیا، یہ جگہ ہماری بن گئی تھی، از خود ہمیں گورنمنٹ نے کہہ دیا کہ اسٹیشن پر جلسہ کرنے کی بجائے آپ کالونی میں کیوں نہیں کر لیتے؟ ہم نے کہا حاضر ہے۔ اس دن سے آپ حضرات کی کانفرنس کا یہاں پر آغاز ہو گیا۔ ہم نے منظوری نہیں لی، گورنمنٹ نے ہمیں کہا یہاں کرو۔ تو یہ آپ حضرات کے اس طرز عمل کی وجہ سے اب میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں، آپ حضرات کے داخلہ فارم میں یہ ساری شرائط لکھی ہوئی موجود ہے۔ چناب نگر میں رہنے والے قادیانی آپ حضرات کے پاؤں پانی کے اندر ان کے نشان تلاش کرتے ہیں کہ کہیں ہمیں موقع ملے اور ہم بات کا بتنگڑ بنائیں اور رائی کا پہاڑ بنائیں اور ان کے سامنے مشکلات کھڑی کریں۔ انسان کی طبیعت یہ ہے کہ حریص علی مما منع، جس چیز سے انسان کو منع کیا جائے وہ اسی کی طرف وہ اس کی طبیعت ہوتی ہے۔ تو آپ حضرات کم از کم اس استثناء کو، اس کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، اس روایت کو توڑیں گے۔ شہر کے اندر جانے کی بجائے میری آپ حضرات سے درخواست ہے، مثلاً یہ قریب میں ہمارے وہ حضرات ہیں کیا کہتے ہیں اس کو، وادی عزیز والے حضرات، ان کے ہاں، اور اسی طرح پہاڑوں کے اوپر چڑھ جانا۔ ایک تو پہاڑوں پر چڑھنا ویسے بھی خطرے سے خالی نہیں، کسی وقت پیر سلپ ہو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ دوسرا یہ کہ پہاڑوں کے دامن کے اندر لوگوں کی آبادی ہیں، اگر آپ پہاڑوں پر چڑھے تو ان کی بے پردگی ہوگی۔ دین والوں کے متعلق یہ کہیں کہ وہ ہمارے گھروں کے اندر جھانکتے تھے، تو آپ حضرات اندازہ نہیں کر سکتے کہ اس کے کتنے مضر اثرات ہوں گے۔ ہمارے یہ جو دریا ہے سب سے زیادہ خطرناک ہے نہانے کے حوالے سے، کہ اس دریا کی ساخت ایسے ہے کہ ایک جگہ 2 فٹ پانی ہے تو اگلی جگہ 30 فٹ سے بھی زیادہ گہرائی کے اندر پانی چلا جاتا ہے۔ کئی آدمیوں کی یہاں ہر سال کئی آدمیوں کی جانوں کا نقصان ہوتا ہے۔ تو آپ حضرات یہ 2 پلوں کے درمیان میں، پلوں کے نیچے سے ریلوے لائن گزرتی ہے۔ یہ ہماری طالب علموں کی قوم ایسی قوم ہے کہ ایک دفعہ ریلوے لائن پر، پل پر نیچے دریا ہے، اوپر ریلوے کی لائن، سامنے ٹرین آ رہی ہے اور اس پل کے اندر ہمارے مولوی صاحبان پھر رہے تھے۔ اب جس آدمی کو اپنی جان کے اوپر اتنا بھی وہ خود ترس نہیں کرتا، اپنے ماں باپ پر بھی وہ اتنا ترس نہیں کرتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، تو چیخ کر گورنمنٹ ہمارے پاس آئی کہ خدا کے لیے ان حضرات کو سمجھائیں، کیا یہ گھر سے فارغ ہے کہ جو ریلوے ٹرین آ گئی تو اس کے سامنے تو کیسے بچ پائیں گے؟ تو میری آپ سب حضرات سے درخواست ہے کہ آپ حضرات یقین فرمائیں، جو کچھ داخلہ فارم کے اندر لکھا گیا وہ آپ سب حضرات کے فائدے کی خاطر لکھا گیا، اور ربع صدی کے تجربات کے بعد لکھا گیا۔ آپ حضرات اس کے ایک ایک حرف کی اور ایک ایک اس کی پابندی کریں گے۔ کلاس شروع ہو جاتی ہے، ہمارے بعض مہربان کمرے کے اندر رہ جاتے ہیں، کلاس شروع ہوتی ہے، آئے حاضری لگوائی اور باہر چلے گئے۔ یہ آپ حضرات اپنے وقت کے ساتھ بھی زیادتی کر رہے ہیں، مدرسے کے نظم کے ساتھ بھی زیادتی کر رہے ہیں۔ آپ حضرات یقین فرمائیں کہ یہ ہنگامی اور وقتی طور پر 1000 سے زیادہ ساتھیوں کے رہائش کا اور کھانے کا یکدم انتظام کرنا
یہ بہت سارے مسائل کو اپنے ساتھ لیا ہوا ہوتا ہے۔ ایک آدھ دن تو آپ حضرات کو زحمت ہوگی، اس کے بعد انشاءاللہ العزیز جس وقت یہ نظم سیٹ ہو گیا، اتنے بجے ناشتہ کرنا ہے، اتنے بجے کلاس لگنی ہے، اتنے بجے کلاس ختم ہوگی، تو انشاءاللہ دوپہر کا کھانا لگا ہوا ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے پھر آرام کرنا ہے، ظہر پڑھنی ہے، ظہر کی نماز پڑھی تو پھر کلاس شروع ہو جائے گی اور وہ عصر تک چلی جائے گی۔ عصر کے بعد آپ حضرات، یہ قریب کا پلاٹ ہے، آپ حضرات کا وہ مدرسہ ہے، یہاں آپ حضرات پھریں تریں، مطالعہ کریں، چکر لگائیں جیسے مناسب سمجھے، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ مغرب سے عشاء کے درمیان آپ حضرات کے آرام اور کھانے کا، عشاء کی نماز کے بعد بھی ہمارا 1-1.5 گھنٹے کا پیریڈ ہوتا ہے، اس میں پھر آگے چل کر تقریروں کا مقابلہ شروع ہو جائے گا۔ دن بھر جو سبق یاد کرتے ہیں بیان کی شکل میں رات کو اس کو دہرایا جاتا ہے، اور پھر ساتھیوں کی یہ حضرات جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، رول نمبروں کے اعتبار سے ان کا وہ بنا دیں گے، تو 10-10 ساتھیوں کا گروپ بنا دیں گے۔ آپ حضرات دیکھیں گے کہ انشاءاللہ آپ حضرات کی خطابت کی بہار کا موسم قائم ہو جائے گا۔ تو میری آپ سب حضرات سے درخواست ہے کہ یہ سب جو کچھ بھی ہے یہ سب آپ حضرات کے فائدے کی خاطر کیا گیا۔ تو کلاس کے دوران میں ساتھی غیر حاضر رہیں، بیٹھے بیٹھے موڈ بنے اور اٹھ کر باہر چلے جائیں، تو اس سے بالکل اجتناب برتیں گے۔ ہمارا بھی آپ حضرات کے ساتھ وعدہ رہا کہ ہم آپ کو اگر واقعہ میں زبانی طور پر آپ حضرات کو اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کا آنا اللہ رب العزت کی ہمارے اوپر عنایت ہے، آپ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے حوالے سے یہاں پر تشریف لائے ہیں، آپ حضرات کی حیثیت مہمان رسول کی ہے، تو یقین فرمائیں کہ ہمارے دل، ہمارے زبان اور دل کے اندر آپ فرق محسوس نہیں کریں گے۔ ہم واقعہ میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ حضرات کے عزت، احترام اور وقار، آپ کو آسائش دینے کا، آرام دینے کا ہم خیال کریں گے۔ اگر ہم آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان سمجھتے ہیں تو ہم آپ سے بھی یہی توقع رکھیں گے کہ آپ حضرات اپنے اس اعزاز کو باقی رکھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ مختلف اساتذہ کرام، حضرات علماء کرام آتے رہیں گے اور ان کے اسباق ہوتے رہیں گے، اور انشاءاللہ ہر ہفتے کے بعد ایک امتحان، ایک جو موضوع پڑھ لیا تو اس کا امتحان ہو جائے گا، پھر دوسرا، پھر تیسرا۔ اس سال انشاءاللہ العزیز بظاہر توقع یہ ہے کہ آپ حضرات کی کلاس شاید 1000 سے بھی اوپر چلی جائے گی، اور اس بظاہر توقع یہ ہے، اور یہ آپ حضرات کا اعزاز ہوگا کہ جو کام سینکڑوں سے شروع ہوا تھا قدرت نے آپ حضرات کے صدقے میں اسے ہزاروں تک پہنچا دیا۔ تو امید ہے کہ آپ حضرات اس کا خیال رکھیں گے۔ اب آپ میں سے کوئی دوست اگر کوئی بات، وہ سبق کس نے پڑھانا ہے بھائی؟ پتہ کرو میاں، سبق پہلا کس کا ہونا ہے؟ مولوی احمد صاحب کہاں ہیں؟ میری دوسری آپ حضرات سے ایک اور بھی درخواست ہے کہ بہت سارے حضرات اساتذہ بھی یا بہت سارے ادارے بھی بسا اوقات آ کر وہ یہاں پر کتابوں کا سٹال لگاتے ہیں۔ میں ان سے ہمیشہ یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ جس دن ہمارا امتحان ہو، امتحان سے لے کر سند کے دوران میں جو وقت ہوتا ہے 1 آدھ دن کا،
تو آپ اس دوران میں سٹال لگائیں۔ لیکن ان حضرات کو تو اپنی کتابوں کے فروخت کرنے کا شوق ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایک اچھا جذبہ ہے۔ میں آپ حضرات سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ ابتدا میں کتابیں بالکل لینے کی آپ حضرات کوشش نہ کریں، حتیٰ کہ مجلس تحفظ ختم نبوت بھی کتابیں شائع کرتی ہے، تو ہمارا بھی مزاج نہیں کہ کورس کے دوران میں ہمارا مکتبہ کھلا ہو یا ہم کتابیں دیں۔ ساتھی اگر کتابیں مانگے بھی تو ہم معذرت کر دیتے ہیں کہ نہیں بھائی، حالانکہ وہ کتابیں ہیں ہی فروخت کے لیے۔ تو یہ اس لیے کہ کتابیں بیچنا مقصود نہیں، آپ حضرات کی خدمت کرنا مقصود ہے۔ آپ حضرات اگر کتابیں خرید لیں تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ پورے یہ جو جتنے دن ہیں آپ حضرات کے 3 ہفتے، ان کتابوں کو سنبھالنا مستقل مسئلہ بن جائے گا۔ اتنے ساتھیوں میں کتاب کا ادھر ادھر ہو جانا نیک نیتی کے ساتھ بھی تو اس کے امکانات موجود ہوتے ہیں، تو کتابوں کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر جس وقت آخری دنوں میں سارے سٹال آپ حضرات کے سامنے آ جائیں گے، تو جس کتاب کو آج خریدنے کا آپ نے ارادہ کیا ہے اور کتابیں دیکھ کر پھر آپ کو فیصلہ کرنا آسان ہو جائے گا کہ اس کتاب کے بجائے یہ کتاب زیادہ مفید ہے۔ اور اگر پہلے آپ حضرات کتاب لے چکے ہیں تو پھر دل کے اندر افسوس رہ جائے گا کہ کاش اس کی بجائے اگر یہ کتاب لیتا تو زیادہ اچھا تھا۔ تو میری آپ حضرات سے ایک درخواست ہے کہ کتابوں کی خریداری کے اندر بھی کوشش یہ جلدی نہ کرنا۔ میں عموماً تمام تر یہاں پر جو مکتبے آتے ہیں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ حضرات جو ہے خود مجلس ختم نبوت بھی اپنی کتابیں کورس کے حضرات کے لیے نصف قیمت پر دیتی ہے۔ آنے والے حضرات سے بھی ہم یہی درخواست کرتے ہیں کہ آپ بھی وہ جو ہے نصف قیمت پر ان کو کتاب مہیا کریں۔ یہ ساری باتیں آپ حضرات کے فائدے کی خاطر ہیں۔ ویسے آپ حضرات مالک ہیں، جیسے جو کر لیں گے آپ حضرات کو اس کا حق حاصل ہے۔ بھائی آ جاؤ میاں۔ اب یہ مولوی صاحب جو ہے انشاءاللہ العزیز 10 بجے سے 5-7 منٹ پہلے چھوڑ دیں گے، پھر ٹھیک 10 بجے سے لے وہ 10:15 بجے پھر آپ حضرات کی دوسری کلاس ہوگی۔ اس کے بعد پھر یعنی 10 بجے سے لے کر 12 بجے تک بھی 10:15 سے 12 بجے تک بھی 2 پیریڈ ہوں گے، 2 آپ کے استاذ پڑھائیں گے۔ بعض حضرات کا صرف ایک پیریڈ ہوتا ہے۔ آج کے آپ حضرات کے اساتذہ کے 3 اساتذہ ایسے ہیں کہ ان کے پیریڈ صرف ایک پیریڈ ہو رہا ہے، تو ہماری ہمیشہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ حضرات جلدی فارغ ہو جائیں، تو اس کے بعد پھر مستقل اسباق شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ ابتدا ہے۔ اللہ آپ سب کے حامی و ناصر ہوں۔ میں آپ کے اساتذہ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ سبق شروع کرائیں گے۔